بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اور علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کی ڈائری۔ آج نعمان کی ڈائری میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا ڈسکشن کرنے کے لیے وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کس لیے اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ہماری خوراک سے، اس کا تعلق ہماری صحت سے ہے۔ آج میں اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اپنا جو علم میرا ہے وہ میں آپ میں بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ میرا ولاگ پسند بھی آئے۔ آج کا جو ٹاپک چوز کیا وہ ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی ہے کیا؟ وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وائٹامن ڈی کو خوراک کی کمی کو، وائٹامن ڈی جو ہوتی ہے وہ خوراک میں کم ہو، ہمارے جسم میں کم ہے، اس کی کمی کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے؟ اور وائٹامن ڈی ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس ٹاپک کے اوپر میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹامن ڈی ہے کیا۔ وائٹامن ڈی جو ہے، آپ ایسا دیکھیں کہ ہماری جو خوراک کی اجزاء ہیں اس میں آپ پروٹین ہو گئی، فیٹ ہو گئی، کاربوہائیڈریٹس ہو گئی، واٹر ہو گیا، اور وائٹامن اور منرل بھی ہو گئے۔ اب وائٹامن ڈی جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ وائٹامنس کے اندر آئے گا۔ وائٹامنس جو ہے وہ ایسی ٹائپس ہیں ہماری خوراک کی کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک یہ واٹر سولوبل ہوتا ہے اور ایک فیٹ سولوبل ہوتا ہے۔ واٹر سولوبل کے بارے میں ڈسکشن نہیں کروں گا، میں فیٹ سولوبلز میں کروں گا، اس میں وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے متعلق، لیکن اس میں سے میں چوز کروں گا وائٹامن ڈی کو۔ وائٹامن ڈی اب یہ بنتا کیسے ہے، یہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسکن کے اندر ہی، ہماری اسکن کے نیچے ایک فیٹ کا مالیکیول رکھا ہوا ہے۔ وہ فیٹ کا مالیکیول جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس فیٹ کے الٹرا وائلٹ جو ریز ہوتی ہیں سورج کی، وہ اس کے اوپر جب پڑتی ہیں تو وائٹامنس جو ڈی ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ اس سے پہلے جو وائٹامن ہوتا ہے وہ، یہ جو وائٹامن بنتا ہے یہ را فارم میں ہوتا ہے، یہ پھر لیور میں جاتا ہے، لیور سے پھر کڈنی میں جا کے پھر یہ ایکٹیو فارم میں وائٹامن ڈی تیار ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے پورے باڈی میں وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی جو ہے وہ سیلز کی بنی ہوتی ہے، اور سیلز کے اوپر یہ وائٹامن ڈی آتا ہے اور پھر اپنا نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو سمپل سا انٹروڈکشن وائٹامن ڈی کے متعلق ہو گیا۔ وائٹامن ڈی ڈیفینیٹلی صرف سن لائٹ سے تو حاصل نہیں ہوتا، وائٹامن ڈی خوراک کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ لوگ جن کے اندر وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، پوری دنیا میں وائٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہو رہی ہے عوام، اور خصوصاً ہماری پاکستانی عوام میں وائٹامن ڈی کی کمی، میں تو یہ کہوں گا ہر تیسرا چوتھا جو بندہ ہے ہمارا وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ اور ان کی جو علامات ہوتی ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ایسے بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، ایکٹیو نہیں ہوتے، ڈلنس ہوتی ہے ان کی زندگی کے اندر، وہ ایسے تکلیف کی حالت میں رہتے ہیں، ان کے جسم درد کر رہا ہوتا ہے، سر درد کر رہا ہوتا ہے، مسلز درد کر رہے ہوتے ہیں ان کے، وہ تھکی ہوئی حالت میں رہتی ہیں، ان کے کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا امیون سسٹم اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے
کہ جو ہے نا وہ بھی کوئی نزلہ آیا، کوئی موسم تبدیل ہوا، ان کو نزلہ، زکام، کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ناک کا انفیکشن ہو گیا، گلے کا انفیکشن ہو گیا، کانوں کا انفیکشن ہو گیا. تو اس قسم کے انفیکشنز جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ان کے جوائنٹس میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ان کے سافٹ ٹیشوز میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ان کے مسلز میں، خصوصاً کمر میں درد، ایڑیوں میں درد. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جب سیڑھیوں پہ چڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جب کبھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ ملتا ہے تو پہلے تھکی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، اپنا سانس بحال کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے بحال ہونے کے بعد وہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو آپ فیل کریں گے ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر یہی حالت ہوئی ہوتی ہے. اور اس کی جو ہے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس کے اندر مائلڈ ڈیفیشنسی کے سمٹمز کچھ اور ہوتے ہیں، جس میں ان کا موڈ جو ہوتا ہے وہ چینجز ہوتی ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، اور ان کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، مسلز کریمپس ہوتے ہیں، ان کو ویکنس فیل ہوتی ہے. اور دوسرے جو ماڈریٹ فارم کے ہوتے ہیں، جو ماڈریٹ ڈیفیشنسی ہے ان کی، وہ ہم دیکھیں تو وہ ان کی امیون سسٹم بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا ہیئر لاس ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی اسکن جو ہے بڑی ڈل ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور سویئر کنڈیشن میں بچوں میں ریکٹس اور بڑوں میں آسٹیومینیسیا ہوا ہوا ہوتا ہے، اور انکریز ان کے اندر جو ہے نا کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا خطرہ ہوتا ہے، ان کا کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے ان کے اندر، انکریز ہو جاتا ہے رسک، آسٹیوپروسس کا رسک ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہوئی بھی ہوتی ہیں، فریکچرز وغیرہ کا ہو جاتا ہے، ان کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسکن بڑی ڈل سی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو چیسٹ انفیکشن جلدی لگ جاتا ہے، ان کو گلے کا انفیکشن جلدی لگتا ہے بزرگوں میں، جن میں وٹامن ڈی کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو امیونٹی کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے لیولز جو ہیں، جو بلڈ کے جو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، اچھا دو طریقوں سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم اپنی ڈائٹ کے ذریعے کور کریں گے، اور ڈائٹ کے ذریعے ہماری کن کن چیزوں میں جو ہے وہ وٹامن ڈی ہوتا ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا اس کی کمی کو وہ پورا کر سکتے ہیں. جیسے ہم فش بہت اچھا سورس ہے وٹامن ڈی کا. ایگ جو ہے، ایگ یوکس خصوصاً، یہ بہت اچھا سورس ہے وٹامن ڈی کا. اور پھر سیریلز جو ہیں وہ بہت اچھا سورس ہے وٹامن ڈی کا. ہمارے جو ملک پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس میں ہیں، وہ بہت اچھا سورس ہوتا ہے وٹامن ڈی کا. اور جو ملک کے ساتھ چیز، دہی، یہ بہت اچھے سورسز ہیں ہمارے ان کے اپنا وٹامن ڈی کا. اور دوسرا جو ہوتا ہے طریقہ اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کا، وہ ہوتا ہے ہم سپلیمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ کمی کو پورا کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو لیولز جو ہیں وہ کیا کیا ہونے چاہیے. اس کی جو ہے بعد میں ایک سلائیڈ بھی بیچ میں لے آؤں گا، آپ کو وہ نظر آئے گی. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈیفیشنٹ جو ہوتے ہیں، جب ہم بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ نینو گرامز پر ملی لیٹر اس کی جو ہے نا وہ یونٹ ہوتا ہے، وہ پر ایم ایل ہم جو ہے نا اس کو چیک کرتے ہوتے ہیں. تو وہ جس کا لیول 30 سے نیچے ہوگا تو وہ جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہوتے جاتے ہیں. 20 کی سے اگر چیک کیا، انہوں نے بلڈ ٹیسٹ اپنا چیک کرنے کے لیے دیا جس کی ویلیو 20 سے 30 سے نیچے آ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے. اگر کسی کا لیول 20 سے بھی نیچے آ گیا تو وہ انتہائی کم لیول پہ آئیں گے، اور وہ لوگ بہت ہی ان کی لائف
جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے, بالکل ایسے جیسے گھر میں نڈھال پڑے رہتے ہیں, سر درد ہے, بس وہ ایسے لگتے ہیں جیسے دنیا کی ہر بیماری ان کو. لیکن ان کو اصل جو پرابلم ہوتا ہے وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے. اور جو 30 سے 35 والا وہ سفیشینٹ ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپٹیمل جو لیول ہے وہ 50 to 70 جو ہے نا ng/ml جو ہے وہ اچھا لیول ہوتا ہے. اچھا میں اب پہلے تو ایک دور تھا کہ ڈاکٹرز یہ جو ہے نا ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے تھے. اب ڈاکٹرز کی یہ پریکٹس ہو چکی ہے کہ وہ وائٹامن ڈی کا جو ہے ٹیسٹ وہ لازمی کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا لیول ہونا چاہیے. گائیڈ لائن میں آپ کو دے رہا ہوں. جو چھوٹے بچے ہیں 1 سال تک کے بچے ہیں ان کے 20 to 40 ng/ml ان کا لیول ہونا چاہیے. بچے جو 1 سال سے لے کے 18 سال تک ہیں وہ 30 to 50 ان کا لیول ہونا چاہیے. اور جو بڑے ہیں ایڈلٹس ہیں 19 سال سے لے کے 64 سال تک ان کے اندر 30 to 50 جو ہے نا ان کا لیول ہونا چاہیے. اور بلکہ آپ نیو ریسرچ کے مطابق تو 70 تک 50 to 70 تک لیول رہے تو بندہ ایکٹیو رہتا ہے, اس کی دنیا ہی رنگین ہو جاتی ہے. اور جن کا لیول اس سے کم ہوتا ہے تو وہ ایسے بے جان سے وہ لوگ رہتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کو بتایا. اب ان کی ڈوزز بھی مختلف ہیں. اب اس کو انٹرنیشنل یونٹ میں جو ہے نا جو اس کی میڈیسنز ہوتے ہیں وائٹامن ڈی کی انٹرنیشنل یونٹس میں اس کو یونٹ وہ ڈیسائیڈ کیا گیا. اب اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ ملی گرامز میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو وائٹامن ڈی کی جو میڈیسنز آ رہی ہیں وہ انٹرنیشنل یونٹ میں آ رہی ہوتی ہیں. اب 1000 انٹرنیشنل جو یونٹ ہوتے ہیں وہ ایکول ٹو 0.025 ملی گرام کے ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان جو وہ ڈیفیشنٹ ہے وہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ لے رہا ہے تو وہ 0.25 ملی گرام پر ڈے وہ لے گا, یعنی کہ 1 ملی گرام کا چوتھا حصہ اس کی ایک ڈوز بنے گی. دیکھنے میں یہ بہت تھوڑی ڈوز ہے. اور اگر کوئی انسان 30 سے نیچے ہے اور اس نے اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا ہے تو وہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی لے گا 3 مہینے تک. تو پھر وہ 3 مہینے کے بعد دیکھے گا تو کبھی چانس ہے کہ وہ 30 سے اوپر چلا جائے گا اور وہ ایک نارمل لیول کے قریب قریب وہ پہنچ چکا ہوگا. تو جب وہ نارمل لیول پہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی جو ڈائٹس ہیں اس کو پراپر ڈائٹ تو ساتھ کے ساتھ رکھے گا تو وہ اس لیول کو برابر لیتا جائے گا. اور جو ہے نا اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے, کیونکہ ساری زندگی آپ نے میڈیسن پہ تو نہیں رہنا. جب آپ نے وہ اٹین کر لیا لیول تو پھر آپ اپنی ڈائٹ کے ذریعے بہتر کریں, لیکن ڈائٹ آپ ساتھ کے ساتھ لیتے بھی رہیں گے. اچھا اب جن کے اندر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ جو ہے وہ 15 ڈیز کے بعد یا پر منتھ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لیں گے. ہر مہینے میں 2 مرتبہ یا مہینے میں 1 دفعہ ان کی ڈیفیشنسی کے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ 3 مہینے تک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کرائیں گے. اور اگر آپ نے وہ لیول اٹین کر لیے ہیں, ڈیفیشنسی سے آپ نکل گئے ہیں, پھر آپ دوبارہ ڈائٹ کے اوپر وہ لے کر آئیں گے. اچھا یہ اب کہنے کو تو چھوٹا سا ہی ایک وائٹامن ڈی ہے, لیکن اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہت سی ڈیزیزز اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہ دیں تو پھر آپ کو میں نے جیسے ہماری بون ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی, امیون سسٹم, اور یہ کینسر کی پریونشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو انجائنا یا ہارٹ ڈیزیز سے آپ بچے رہ سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو میرا وائٹامن ڈی کا تھا, میں نے یہ ایسے 10-12 منٹ جتنی دیر بھی میں نے آپ سے بات کی ہے, کوشش میں نے یہ کی ہے کہ جو علم میرے پاس تھا وہ میں آگے تقسیم کروں. تو میری اس کاوش کو امید کرتا ہوں کہ
آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی آپ سے۔ اگلا جو میرا ولاگ آئے گا وہ بھی انتہائی انشاءاللہ ایک معلوماتی ہوگا، اور جاتے جاتے میں پھر وہی اپنے الفاظ، آپ نعمان کی ڈائری کو سبسکرائب کریں، اور میرے چینل نعمان کی ڈائری کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی دیں میری ایفرٹ کے اوپر۔ اور جاتے جاتے پھر وہی بات، اپنا بھی خیال رکھیں، اور آپ سے وابستہ جتنے رشتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔